السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دنیا کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیسے بنائی گئی، پہلے کون آیا اور آدم علیہ السلام کب آئے۔ کہانی کو پورا سنیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ پیغمبر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا اور ان کو ابو البشر یعنی سارے انسانوں کے پتا کہا جاتا ہے۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں، اسی لیے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا اور پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ پھر اس نے قلم یعنی پین بنایا۔ پھر اللہ نے لوہے کو محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جن کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہاں فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ ان جنوں میں ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر، گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس رہا۔ حضرت آدم کی پیدائش۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں انسانوں کو بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی جنوں کی طرح زمین میں جا کر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتا تھا۔ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین اپنا نائب۔ انہوں نے کہا تو نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو فرشتے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن تھی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا ہے تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ شیطان کا تھوک اور کتا۔ ایک بار ابلیس مردود نے بغض و کینہ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف یعنی سونڈی مبارک پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، تو اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس ہے، کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور گندا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ جسم میں روح کا داخل ہونا۔ جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت
فرشتوں اور جنوں سے زیادہ ہے۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان جلد باز ہے، ابلیس کا گھمنڈ۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اس لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور تھا اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ، مجھے قیامت کی مہلت دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانے گا اور تیرے ساتھ چلے گا، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے، تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف حق اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ دیں۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔
फिर उन्हीं चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया। अब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हव्वा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वो सोकर उठे तो उन्होंने हव्वा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सके। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिसने अल्लाह ताला ने उन्हें खाने से मना फरमाया था। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, क्या तुझ में उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज़ करने लगे कि ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फ़ज़ल व करम से हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम खसारा नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को ज़मीन पर उतारा गया। अल्लाह ताला जो सब के दिलों के हाल जानता है, वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दाह में उतारा गया। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलामातें सिखाई जिनको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और अराफात के मैदान में वो मिले। फिर दुनिया शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।